من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج بروز اتوار ہم لوگ اپنے ہفتہ وار اجتماع کے لیے یہاں باہری بنگلہ میں جمع ہیں، اور اس اجتماع کا مقصد ہمارا کئی بار انہوں نے بتایا، یہاں پہ بات واضح کی گئی ہے کہ اجتماع کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حاصل کرنا، ان کے اللہ کے کلام قرآن پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کا مطالعہ کر کے یہاں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں اس مطالعے کو آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں، تاکہ بات دین کو پھیلانے کا جو ہم سب پہ حق اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم اپنا ادا کر سکیں، اور بروز قیامت اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں. اسی کڑی میں سورہ بقرہ کی جو تلاوت چل رہی ہے، اسی تلاوت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا درس قرآن کے لیے برادر فواد کیفی سے کہ وہ آئیں اور اپنا درس قرآن کا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرموا علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ترجمہ ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 172 اور 173ویں آیت کا عربی متن اور اس کا اردو میں ترجمہ سنایا گیا. پچھلے اجتماع میں اس سے ٹھیک پہلے کی 2 آیتوں پر بات ہوئی تھی. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دیا جائے کہ یہ اصل میں درس قرآن نہ ہو کہ مطالعہ قرآن اس کو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے. اپنے کم علمی کے بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم مطالعہ قرآن کرتے ہیں، اور یہ محفل بھی ایک دوسرے کو سمجھانے اور سمجھنے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کی ہر آیتوں میں تدبر کرو، سوچو، غور و فکر کرو. تو یہ محفل بھی ایکچولی وہی غور و فکر کرنے ہی کی محفل ہے. چونکہ سورہ بقرہ کی اجتماعی ہم لوگ مطالعہ اجتماعی طور پر چل رہا ہے، تو پچھلے اجتماع میں جو باتیں آئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا تھا کہ کون سی چیزیں تم کو کھانا ہے، یا یہ سمجھے کہ ایک آرڈر تھا، ایک حکم تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، طیبات میں سے کھاؤ. تو طیبات جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، اللہ کے نزدیک بے شمار ہیں.
تو پچھلی آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہو گیا تھا کہ طیبات سے کھاؤ. طیبات لاٹ آف نمبرز ایسی چیزیں ہیں جو حلال اللہ نے کیا، اور حرام چیزیں وہ بہت مختصر ہوتی ہیں، وہ گنتی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ شمار کی جا سکتی ہے، وہ کاؤنٹیبل ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کون سی چیز حرام ہو سکتی ہے. اب دیکھیے انسانی فطرت ہے اور یہ جبلی ہے، یہ انسان کے اندر نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. جنت میں حلال چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ہزارہ اور کروڑہ اور ملین اور بلین ایسی چیزیں ہوں گی اور انگنت بے شمار جو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہا گیا فلانا چیز نہیں کھانا، اور وہ سنگل چیز تھی جس سے منع کیا گیا. اب جنت کا تصور کیجئے کہ کتنی ایسی چیزیں ہوں گی، یا ہم اور آپ سنتے بھی ہیں کہ انسان ارادہ کرے گا اور وہ چیزیں آ جائیں گی. یعنی حلال چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بہت مختصر. لیکن ہم اور آپ نیچرلی طور پہ حرام چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہیں، ہمیں اس میں ایک عجیب طرح کا ایک مزہ ملتا ہے، ایک چاشنی سی لگتی ہے، لگتا ہے کہ یہی بیٹر ہے، یہی بہتر ہے، اور انسان جو ہے وہ غلط روش اختیار کر لیتا ہے. تو قرآن چونکہ ایک اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بھی وہی قرآن کی آیت ہے جو ہمارے جیسے انڈین اور پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. تو یہ جو حکم ہے یہ آفاقی حکم ہے، کیا چیز کھانا ہے اور کون سی چیز سے اگنور کرنا، آپ کو رک جانا، پرہیز کر لینا. تو یہاں پہ جو حرام چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا اس کا خاص تذکرہ ہے، اور وہ بھی جو ہمارے بڑے فقہا اور محدثین لوگوں نے اپنی احادیث میں بھی تشریح کیا ہے، اور مفسرین جو ہے آپ الگ الگ طرح کے تفاسیر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے کمپریٹیو، تو آپ کو الگ الگ چیزیں نظر پڑیں گی. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تفسیر میں آلموسٹ یہی بات کرتے ہیں. آپ دوسرے لوگوں کی تقریر سن لیں، اس میں بھی یہی چیز ہے. یہاں پہ خاص کر کے 4 چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ 4 طرح کی چیزیں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5ویں چیزیں جو ہے وہ حلال ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی چیز ہے، یعنی اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ میت، مری ہوئی چیزیں، مردار، ڈیڈ، کوئی بھی ایسی چیزیں، چاہے وہ جانور ہو یا اور کوئی چیز ہو. جانوروں میں خاص کر کے تذکرہ رہتا ہے. اس سے پہلے حکم تھا کہ پاک اور طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ. حلال ہم لوگ اس کنٹیسٹ میں لیتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ چھری چل کے ذبح کی گئی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے ایسی حرام چیزیں مت کھاؤ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مردار یعنی ڈیڈ ہے، جو ذبح سے نہیں، جس کو ذبح نہیں کیا گیا، جس پر چھری نہیں چلی گئی. ہو سکتا ہے 2 جانور ٹکرا کے آپس میں مر گیا ہو، اوپر سے گر کے مر گیا ہو. بہت سارے مفسرین عجیب طرح الگ الگ طرح کی مثالیں دیا کہ کون کون سی چیزیں مردار ہیں، چاہے وہ آپس میں لڑائی کر کے مر گئے ہوں، یا کسی گولی کا نشانہ بن گئے ہوں، اوپر سے گر گئے ہوں، یا طبعی موت مر گئے ہوں. کسی بھی طرح سے اگر وہ مر گئے ہیں تو وہ مردار ہے، اس سے روکا گیا. اور یہ بھی ایک ورڈ یوز کیا گیا، میت، مری ہوئی چیز. اب آپ اس میں آپ آلریڈی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذی علم بنایا ہے، عقل ہے، دانشور ہے، آپ خود سے اس کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کس کس طرح کی کون سی میت میں ساری چیز آ جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو کھانے سے صاف طور سے منع کیا. اب اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ذبح کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، اور جانوروں کے بارے میں کہا ذبح کر کے کھاؤ. ذبح کر کے کھانے میں ایک سائنٹیفک ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی بھی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ دھیرے دھیرے ذبح کرنا ہے. اس کی ساری شریانیں کٹ جانی چاہیے. تو دماغ اور ہارٹ جو کام کرتا رہتا ہے وہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور آخر تک اس کے جسم سے میکسیمم آف میکسیمم وہ خون خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو خون نکل رہا ہے اس کو نکل جانے دیا جائے. اگر ایک جھٹکے میں چھری چلا دی جائے، یا دوسری جگہوں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ
ایک جھٹکے میں مردار کر دیتے، جانوروں کا کو مردہ بنا دیتے، ڈیڈ بنا دیتے، ویسی چیزیں ہمارے یہاں حلال نہیں ہیں۔ حلال کہتے ہیں ذبح کیے ہوئے سے، اس سے کیا ہوتا ہے پورے باڈی کا اس کا جسم سے خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جو بہ رہا خون، جمع ہوا خون تو پھر بھی حلال ہے، وہ ابھی بھی آگے بھی آئے گا۔ جیسے ہم لوگ وہ کلیجی وغیرہ کھاتے ہیں یا اسپلین تلی، اب احادیث میں بھی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث میں بھی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ دو چیزیں جو ہے وہ جائز ہے، اللہ نے جائز قرار دیا۔ تو بہرحال ذبح کرنے کا ایک سائنٹیفک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے جانور کے جسم سے پوری طرح خون نکل جاتا ہے، جو وہ ہمارے لیے پھر حلال ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ چیزیں حرام ہے۔ یہاں پہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اگر کوئی چیز تم پر پابندی ہے، کوئی چیز حرام ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ والدم، دم کہتے ہیں خون کو، ہم لوگ کہتے ہیں نا آخری دم تک وہ لڑا، یعنی جب تک خون کا قطرہ رہا وہ لڑتا رہا۔ یا لوگ مارتا ہے تو کہتا ہے ایسا ماریں گے دم نکال دیں گے، دم مطلب خون، عربی میں دم کے مطلب خون کے ہوتے ہیں۔ خون بھی منع کیا گیا، خاص کر کے اسپیشلی جو بہتا ہوا خون۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، خنزیر ہم اور آپ سب جانتے ہیں جس کو پگ کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کیا جائے تو سور۔ اچھا یہاں پہ ذرا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ بہت سارے لوگ اور ہم بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا نام منہ سے لینے سے 40 دنوں تک منہ ناپاک رہتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا نام ڈالتا نہیں ڈالتا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں دادی نانی اس طرح کے جانور کا نام بچہ لیتے نہ رہے، اس کے لیے روکنے کے لیے کہیں پر سے کسی نے بول دیا کہ بیٹا یہ جانور اچھا نہیں ہے، اس کا نام مت لیا، تو بس اس طریقے کی بات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اگر لفظ سور بول دیا تو اب 40 دن تک منہ ناپاک ہے۔ میکسیمم ترجمہ آپ دیکھیں گے سب میں اس کا اردو میں ترجمہ سور ہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب لحم الخنزیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوگ یہ بہانہ نکال لیں کہ لحم الخنزیر تو منع ہے، ہڈی تو کھا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، یا اس کا ہڈیوں سے ہم کچھ مصرف کر لیں یا کھال اس کی اتار لیں، نہیں۔ یہاں پر کنسیپٹ یہ ہے کہ اس چیز کو بالکل بھی ٹچ ہی نہیں کرنا، اس سے کسی بھی طرح کا آپ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسے جانور ایسی کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا نام لیا گیا۔ یہ ایک ویری امپورٹنٹ آیت ہے جس کو ہم کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس پر غور بھی کرنا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں عام سی ہو گئی، ہم وقتاً فوقتاً ایسے مواقع پر ایسی چیزیں حلال کرتے ہیں جس پر اللہ کا نام تو لیا گیا ہے، چھری بھی پھیری گئی ہے، لیکن ساتھ میں ہم کسی اور کا غیر اللہ کا نام لے لیتے، تو غیر اللہ کا نام لی ہوئی چیزیں بھی حرام میں آتی ہیں۔ انما حرم، یہ بھی حرام، کسی بھی بزرگ کا، کسی استاد کا، کسی مولانا کا، کسی کا پیر کا، کسی کا بھی نام ہم نہیں لے سکتے، کسی انبیاء کا بھی نام نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ کے علاوہ لغیر اللہ کا ورڈ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام، بے شک آپ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ ہی کیوں نہ لیں، وہ بھی منع ہے۔ اور منع ویسا نہیں ہے بالکل پروہیبیٹڈ، بالکل منع، ممنوع۔ اور یہاں پہ ورڈ یوز ہوا حرم، انما حرم، بالکل حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ پابندی، نہیں، بالکل حرام۔ تو غیر اللہ کا نام لینے کا کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی ایسا جانور آپ اچھی سے اچھی جگہ جا کے اس کو ذبح کریں، اللہ کا نام لے اور ساتھ میں کسی اور کا نام لے لیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے حرام کے زمرے میں آتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے رہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو آیت ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے، یہ
ہمارے لیے بالکل ایک سرپرائزنگ چونکا دینے والی ہے۔ میں ترجمہ دہراتا ہوں کہ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ابھی 4 طرح کی چیزوں کے بارے میں کہا گیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور لغیر اللہ، یہ 4 طرح کی چیزیں ابھی خاص کر کے بیان کی گئی۔ مری ہوئی چیز مردار، خون، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام لیا ہوا کوئی بھی چیز، چاہے آپ ذبح کر رہے ہو تو بھی۔ اب ان 4 کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ 5ویں چیز حرام نہیں ہے، 5ویں چیز بھی حرام، آپ کو اس کے کیٹیگری میں ناپنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کتا حرام ہے، کتے کا نام تو ہے نہیں، تو یہ تو آپ کو پھر سمجھنا پڑے گا، وہ پھر فقہی مسئلہ ہے، اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، وقت بھی کم ہے۔ لیکن اس طرح کی 4 کیٹیگری کی چیزیں بھی آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں۔ کس حالت میں؟ اگر مجبوری کی حالت میں ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی جان جا رہی ہے، ہماری آپ کی جان جا رہی ہے، پینے کا پانی ہے نہیں، تھوڑی سی شراب بچی ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ آپ شراب پی سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے، آپ کو اس سے باغن اور عادن نہیں ہونا، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، اس میں ٹیسٹ نہیں لینا، مزہ لے لے کے نہیں پینا۔ آپ کی کمر اٹھ نہیں رہی ہے، اب وہ پئیں گے تو ہم اٹھ جائیں گے، طاقت آ جائے گی، توانائی آ جائے گی، آپ ویسی حالت میں آپ وہ ناجائز اور حرام کی ہوئی چیزیں کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں۔ اب آپ کے اندر طاقت آ گئی، اب آپ رک جائیے، اسی کو کہتے ہیں عادل، حد سے تجاوز نہیں کرنا، جتنی لمیٹڈ میں آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو 2 ml لینا ہے تو آپ 2 ml لے سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اگر آپ 2.5 ml لے رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو پھر آپ حرم علیکم میں آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہم پہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اس کی صفت ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، اور اسلام بھی جو ہے وہ ایک وہ فلیکچویٹ کرنے والا دین ہے، ایک دم ٹائٹ فاسٹ اینڈ فیورس نہیں ہے، بالکل ہم پہ نرمی کرتا ہے، اسلام ہمیں نرمی عطا کرتا ہے۔ تو یہ نرمی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص، اس احکام میں بھی اللہ تعالیٰ خاص رحم کرتا ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھے۔ اللہ نے کہا اتنا کھاؤ، اتنا ہی کھا کے اپنا زندہ رہ جاؤ، اب آپ کی کمر بھی سیدھی ہوگی اور آپ ٹیسٹ لینے کے لیے کھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں، ہاں جان بچانے کے لیے وہ چیزیں کھا سکتے ہیں یا حرام کی ہوئی چیزیں پی سکتے ہیں، لیکن اس وقت جتنے دیر کے لیے آپ کو اجازت ہے یا جس میں آپ کی جان بچ جاتی ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں، ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں، اور ایک فیشن کے طور پہ نہیں کہ اللہ نے تو اس حالت میں حرام کو بھی حلال کر دیا تو اب بوتل ہی نہیں کھولنی، بس زندہ رہنے کے لیے پی سکتے ہیں۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا، جتنا کہہ دیا گیا بس اتنا ہی لمیٹڈ، اور ارادہ دل میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ نہیں رہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ نے چونکہ اجازت دے دیا ہے اس لیے ہم اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا ہے اور نہ بڑھنا چاہیے۔ یہی اسلام بھی سکھاتا ہے اور اسی پر ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ بہت ساری جگہ ہم لوگ ایسا دیکھتے ہیں، چونکہ اب ایک چھوٹ مل جاتی ہے انسان کو، تو اب ایسا لگتا ہے کہ بس جب چھوٹ مل ہی گئی تو پھر ٹینشن کیا ہے۔ تو ہم کو ویسی حالت میں بھی اس طرح سے رہنا چاہیے کہ نہیں، ہم کو ہر حال میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور اسی پر اڈگ رہنا چاہیے، اس سے ٹس سے مس نہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جان جا رہی ہے، پانی پینے کا ہے نہیں، آپ ایسے بیابان اور ڈیزرٹ کے ایریا میں ہیں، ریگستان کے ایریا میں ہیں، پینے کا کچھ پانی نہیں ہے، اب کہیں پہ اگر شراب کے چند قطرے ہیں اور لگ رہا ہے کہ آپ بچ جائیں گے تو آپ پی سکتے ہیں۔ یہاں پر یہی چیز کہی گئی ہے، مجبوری کی حالت میں اس سے مزہ نہیں لینا، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، بس اتنا ہے کہ جتنے میں زندہ رہ جائیں۔
تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے یا مجبوری کی حالت میں جتنے میں اس کی جان بچ جاتی ہے، اگر اس لمیٹڈ میں وہ استعمال کر لے کوئی کھانے پینے کی چیزیں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی نیت بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے انٹینٹ، آپ کا کیا انٹینشن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہمارے کیا علام القلوب بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور ان اللہ علیم بذات الصدور، تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری نیت کیا ہے یہ اللہ کو خوب معلوم، بہت اچھے سے معلوم۔ ہم لاکھ اس پہ پردہ کر لے نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم روزہ ہیں اور کسی نے کہا تمہارے دانت سے تو خون بہہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب ہم خوب اچھی چیزیں سجا کے بیٹھ گئے اور کسی کو کہا دیکھو تو دانت سے ہمارے خون آ گیا، ہاں دانت سے خون، اب فوراً مشروب پی لیا، جوس پی رہے ہیں، اب تو میرا تو روزہ ٹوٹ ہی گیا، اللہ نے تو جائز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیت دیکھ رہا ہے، آپ کا انٹینشن کیا ہے۔ ہاں اگر جان بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان چیزوں میں سے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے کہ کسی خاص جگہ پہ، خاص کر کے مکہ کے لوگ بھی بت کے سامنے جا کے جانور ذبح کر دیتے تھے، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے علاوہ جو یہودی تھے یا جو عیسائی لوگ تھے، ان کے یہاں بھی جانوروں کی قربانی کا تذکرہ ہے اور یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت سارے اللہ کا نام کے ساتھ ساتھ وہ لوگ غیر اللہ کا بھی نام لیتے تھے، اپنے اور الگ خداؤں کا نام لے لیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قربانی کرتے تھے کہ اس کا ثواب ہمارے نعوذ باللہ، وہ تو تثلیث پہ یقین تھا ان کو، ٹرینیٹی ہے، وہ تین خدا کو ماننے والے ہیں عیسائیوں کے۔ ہمارے یہاں تو ایک خدا، خدا وحدہ لا شریک ہے، ایسا خدا جو واحد ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا بھی نام لے کر کے ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہم سراسر گناہگار کہلائیں گے۔ اس وقت کے علماء بھی ان طرح کی چیزوں کو چھپا لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، آیتیں کھول کھول کے بیان نہیں کرتے تھے۔ خاص کر کے علماء کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کر دی، ایسی آیتوں کو چھپانے کا نہیں، جو چیزیں حلال ہیں حلال ہیں، کھائیے تو کھائیے، حرام ہے تو ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں حرام۔ اب اس میں اپنے اور دنیاوی وقتی فائدے کے لیے اگر ہم یہ اعلان کر دیں بھائی یہ ساری چیزیں حرام ہیں مت کھاؤ، تو پھر ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آیتوں کو چھپا لینا۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے انہیں بھیڑ چلا دو، ہلکا سا بس تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، شاید ان کی دال روٹی بند ہو جائے، اس لیے اس طرح کی آیتوں پہ پردہ پوشی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ دنیاوی فائدہ تو بہت اچھی اچھی چیزیں ان کو انواع و اقسام مل رہی ہیں، لیکن ان آیتوں کو ظاہر نہ کرنے اور چھپا لینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ وہ ایسے لوگ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا۔ دیکھیے یہاں پہ بات کرنے کی بات ہوئی ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا۔ بات نہیں کرنا یہ بہت ایک سینسٹیو ورڈ ہے، جیسے ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں
ہمارے ماں باپ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے روٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو خاموش چلے جاتے ہیں، پھر ہماری بے چینی کیا بڑھتی ہے، ہم نے اتنا بڑا کون سا گناہ کر لیا، ہماری امی ہم سے بات نہیں کر رہی، اور وہ بچہ معصوم بچہ رونا دھونا شروع کر دیتا۔ ٹھیک ویسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ سوچ لیجیے کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا ایسے لوگوں سے جو ان طرح کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں چھوٹے سے دنیاوی فائدے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ایسے لوگوں کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزارے، اور قرآن فہمی کا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دل میں اور دماغ میں ایک لگن ڈالے۔ آج کے اس پروگرام میں جو بھی بات میرے منہ سے نکلی، اگر وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خدا نخواستہ کسی طرح کے سلپ آف ٹنگ ہے تو یہ ہماری اپنی انفرادی کمی، انفرادی غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے بردر فواد کیفی نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 172-173 آیت کا مطالعہ کیا اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی۔ اس میں جو بات آئی ہم سب لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام قرار کیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی، اور یہ بتایا بھی گیا کہ ان کس مجبوری کی حالت میں ہم ان کا کیا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے ہر طرح سے نرمی چاہتا ہے۔ روزوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہے، جو شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ فطرتی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وہی چیزیں ہمارے اوپر رکھی ہیں کہ جو ہم اپنی فطرت کے مقابلے میں فطرت کے سلسلے سے کر سکتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور جو فطرت کے خلاف چیزیں ہیں اللہ نے انہی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے درس قرآن کے متعلق تو آپ لوگ اپنا سوال یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، 2 منٹ کا وقت ہے۔ میرا ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، اور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتا ہوگا، کہ اکثر ہم لوگ چونکہ ہم اہل وطن کے ساتھ جو رہتے ہیں، جو ان کے ہاں پرساد کا کنسیپٹ ہے، کوئی پوجا ہوتی ہے، کوئی چھٹ کا پرساد ہے، تو بابا دھام گئے وہاں سے کوئی پرساد آیا، تو وہ ہمیں محبت کے ہم سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہم بھی محبت میں ہمیں وہ کچھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پرساد ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ جائز ہے ان پرسادوں کا لینا یا کھانا ان کا؟ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو بالکل حرام، سیدھی سی بات۔ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، اچھے رہیں، بگڑ جائیں، جہاں پہ بات اسلام کی آئے گی ہمیں اسٹیٹ فارورڈ، غیر اللہ کا نام نہ ہو، ان کی آنکھیں پوری پکوان ہم خوب اچھے سے کھا لیں، کوئی دقت نہیں۔ اگر انہوں نے کسی غیر اللہ کا نام لے لیا تو ہم لوگوں کو بچپن سے بھی یہی کہتے آئے ہیں ہمارے بڑے بزرگ، اور وہی صحیح ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ چاہے ہماری فرینڈشپ ٹوٹ جائے، تعلقات خراب ہو جائے، ہم اپنے دین پہ چلتے رہیں گے، دین پہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ۔ تو غیر اللہ کا نام نہ ہو، ہم بے شک کھانے پینے کو دیں، وہ ہمیں کسی ہوٹل میں لے جا کے پارٹی دیں، بالکل کھائیں، غیر اللہ کا نام ہے اگنور کریں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگوں کے بھی بہت سارے فرینڈس ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو جو جس پہ وہ لوگ کچھ بھی لیتے ہیں ایسی خاص پوجا کا، اس میں کچھ نشان لگا دیتے ہیں، سندور وغیرہ لگ جاتا ہے، وہ لوگ ہم لوگوں کو نہیں دیتے، ہم لوگوں کو وہی دیتے ہیں جو صرف کھانے پکانے کے لیے ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو جہاں تک میرا علم ناقص کرتا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کا نام ہے تو بالکل نہیں۔ میں ہاں اگلا سوال ہے یہاں بردر عروج کی طرف سے۔ اور میرا سوال یہ کہ غیر اللہ کا اگر نام لیا ہوا ہے، ظاہر سی بات نہیں، قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ یہ ہے، لیکن اگر کمرشل پرپز کے لیے اگر وہ جانور ذبح کیا گیا، جس طرح سے ابھی آج کل ہوٹل میں اور KFC وغیرہ میں ہوتا ہے تو بھی معلوم، وہاں تو کسی بت کا نام لے کے تو کیا نہیں جاتا، وہ کمرشلی وہ ذبح کر دیتے ہیں اس جانور کو، تو کیا اس جانور کو کھا سکتے ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کمرشلی پرپز کے لیے اس کو ذبح کیا گیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، تو اب وہ سلوٹر ہاؤس میں ذبح ہو رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نہ لیا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں دکھ نہیں رہا۔ دوسری چیزیں جتنے سارے بھی
स्लॉटर हाउसेस हैं जिसको ज़बीहा खाना कह सकते हैं, वहाँ वो लोग भी मैक्सिमम मुस्लिम स्टाफ रखते हैं और ज़बह का तसव्वुर है उनके यहाँ, कंसेप्ट है, बाज़ाब्ता अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िक्र करते हैं। अब उसके बाद वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अब वो KFC में गया या हमारे किसी होटल में गया तो वैसी चीज़ें खा सकते हैं। जिस पे आपको डाउट हो रहा कि शायद यहाँ हराम का खिला रहा हो या झटके का खिला रहा हो, आप इग्नोर कीजिए। आपका दिल मुतमईन नहीं होगा वहाँ के खाने पीने से। अगर दिल ऐसा लग रहा है कि हार्ट अलाउड नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल मत जाइए, फिर आप समझिएगा अल्लाह आपको रोकना चाह रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक अल्लाह ताला एक इशारा कर देता है आपके दिल में। तो आपको डाउट हो रहा है KFC का खाना मुनासिब नहीं है तो आप मत खाइए, इग्नोर कीजिए, बात ख़त्म। लेकिन ज़्यादातर जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ मुस्लिम स्टाफ होते हैं और अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह नेकी क्या है और बदी क्या है। बहुत सारे जो सहाबा थे वो क्या कहते हैं, वो बद्दू सहाबा कह रहा, मतलब जिनके इल्म नहीं है, मोटा मोटी बात जान, अल्लाह की इबादत करनी। उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह हम कैसे जानेंगे, इतना फिक़ही ऑब्वियस बात है, फिक़ही जानकारी नहीं। अल्लाह के रसूल ने एक जवाब दिया जो आज तक क्या बेहतरीन जवाब, कि नेकी वो है जिस पे तेरा दिल मुतमईन हो, जो करके तेरे दिल को सुकून पहुंचे और तुझे लगे कि नहीं मैं कोई गलत नगम नहीं, और जिस पे तेरा दिल खटक जाए समझ लो कि वही बदी। तो जैसे ब्रदर ने सवाल पूछा KFC के बारे में, ये हमारा भी दिल मानता नहीं है, जो जाहिर नहीं है वहां पे हमें क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो लिखते तो सर्टिफिकेट लगाते हैं बाकायदे कि ये हलाल है, हलाल मीट, बट हलाल का मतलब सिर्फ स्लॉटर करना नहीं होता है, अल्लाह का नाम लेना। वहां जो बंदा है वो मुस्लिम है भी कि नहीं है, अल्लाह का नाम लिया भी कि नहीं लिया उसने। तो ऐसी जगहों से अगर आप इज्तनाब कर सकें तो बहुत बेहतर है। दिल नहीं मान रहा तो सबसे पहले तो दिल की आप सुने और उस तरह की चीजों का बेहतर है कि नहीं। एक और है, सुनन अबू दाऊद में एक हदीस है, जब हम इसका मुताला कर रहे थे तो वो भी गुजरी हमारे सामने। उस वक्त बात रह गई थी कि एक सहाबा हज़रत मुआज़ वालिबन वो आए और प्यारे नबी से पूछा, बल्कि ख़बर किया, बताया, इन्फॉर्म किया कि अल्लाह ताला के रसूल, मैं 100 ऊँट, वो मकाम बाग या मकाम कोई ऐसा मकाम का नाम लिया, वहाँ मैं 100 ऊँट कुर्बान करना चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में। तो प्यारे नबी ने ये कहा लिगैरिल्लाह का जो नाम है ख़ास उसके बारे में कि पता तो चलाओ कि वहाँ पे दौरे जाहिलियत में कभी कोई ऐसी रस्में हुआ करती थी क्या? अगर ऐसी रस्म हो रही है तो फिर आप वहाँ पे कुर्बान नहीं कर सकते। अल्लाह के नाम के साथ कोई सहाबा गैरुल्लाह का तो नाम लेंगे नहीं, 100 ऊँट कुर्बान करेंगे गैरुल्लाह का नाम लेके तो करेंगे नहीं। पूरा ये है कि अल्लाह के नाम से ही वो कुर्बान कर रहे हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि पता चलाओ कि दौरे जाहिलियत में, यानी जब इस्लाम नहीं फैला था और उस ज़माने में अगर वहाँ पे कोई मेला लग रहा हो, कोई ऐसी रस्म हो रही हो कि लोग 100-200 ऊँट कुर्बान कर रहे हो, तो फिर उस जगह पे कुर्बान करने से रोक रहे हैं। मतलब सेंस ये है कि पता चलाओ तो वहाँ पे किसी तरह की कोई रस्में कभी होती थी 50 साल पहले, 100 साल पहले। ये इससे भी हमें आपके इस सवाल का जवाब मिलता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई रस्म हो रही है, वहाँ पे हम अल्लाह का नाम लेकर के भी रोका जा रहा है। पहले आप पता चला लीजिए, अल्लाह के रसूल सुनन अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। अगर कोई नॉन बिलीवर अल्लाह का नाम लेकर गैरुल्लाह का नाम कोई और लेकर के अल्लाह का नाम लेकर के कर देता तो वो भी हराम ही की इसमें आएगी। इसलिए कि कलिमा गो, कलमा पढ़ने वाला ही जो मुस्लिम है, मजूसी एथिस्ट, उसके हाथ से ज़िब किया हुआ खाना भी हराम कहलाता है। यहूद व नसारा के बारे में एक हदीस नज़र से गुजरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ किसी यहूदी ने एक कटोरा भेजा था खाने का। तो अम्मा आयशा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नोश फरमाया था, कहते हुए बिस्मिल्लाह। जब इसके बारे में जब मतलब ये रहे यहूद व नसारा के लिए सिर्फ क्योंकि अल्लाह के नाम, उस जमाने के यहूद व नसारा और आज के यहूद व नसारा में बहुत फर्क है, ये भी आप जान रखें। उस वक्त भी यहूद व नसारा में तौहीद परस्त लोग मौजूद थे जो एक अल्लाह पे यकीन रखते थे, बट आज के यहूद व नसारा दे आर टोटली डिफरेंट। तो वो वैसा गोश्त जो उनके पास आया था, अल्लाह के रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह खाकर आप इसे खा सकते हैं। बट आज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द यहूद व नसारा ऑफ दैट टाइम एंड दिस टाइम। अल्लाहु आलम बिसवाब। और अब हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रोग्राम की अगली कड़ी दरस हदीस
بہتر بردر نے بات بھی کہی کہ درس نہ کہے کہ درس دینا ہمارا کام نہیں، مطالعہ ہم نے مطالعہ کیا اور آپ اپنے مطالعے کو پیش کریں. تو ہم بھی آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اگلی بار سے جو آپ بھی پروگرام کریں اس میں مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث کی بات کریں. درس دینا تو مدرسوں کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اگلے پروگرام کے لیے درس حدیث نہ کہہ کے مطالعہ حدیث کے لیے میں بردر شایان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں. انہوں نے جو مطالعہ پیش کیا ہے وہ اپنی زبان میں، عام فہم زبان میں ہمارے سامنے پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. وبالسند المتصل منا للشیخ الامام همام حافظ الحجۃ الامیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن لذت والجوفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی. حدثنی یحییٰ ابن معین وصدقۃ قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن واقد بن محمد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. مجھ سے یحییٰ ابن معین اور صدقہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں واقد بن محمد نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ تلاش کرو. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث مستدرک الحاکم کی بھی ہے. مستدرک الحاکم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے الگ الگ الفاظوں کے ساتھ. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہما جو پہلے خلیفہ ہیں، گزرے ہیں، تو وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں اور ہم سے محبت کریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور انہوں نے جو بات ہم لوگوں کو بتائی ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، تو اس پر ہم لوگوں کو چلنا چاہیے. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اہل بیت ہیں کون. تو اگر حدیث کے نظریے سے دیکھا جائے کہ جیسا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالا چادر اوڑھ کے آ رہے تھے اور اس میں کچھ کجاوے یا کسی چیز کی شکل بنی ہوئی تھی، تو وہ جب آئیں تو سب سے پہلے ان کو علی رضی اللہ عنہ ملے، تو انہیں اپنے چادر میں مطلب چادر کے اندر ڈھک لیا. پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئیں تو انہیں بھی اپنے چادر میں لپیٹ لیا. پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا. اور پھر سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے پاکی اور پلیدی کو دور کر کے تم کو مطلب پاک کر دے. تو یہ مطلب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پانچ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پنجتن پاک، جن کو بہت سے لوگ پنجتن پاک کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی اہل بیت ہیں. اور دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں آپ کی بیویاں یا ازواج مطہرات ہیں، پھر آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی نواسہ ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بہت سے لوگوں نے یہ تفریق پیدا کی ہے کہ جیسے صحابہ یا خلفائے راشدین معاذ اللہ اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دشمن تھے یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا، تو ایسا بھی بات نہیں. اگر وہ بالفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ برا سلوک کیے ہوں، تو پھر اور قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو وہ بات کیوں بتاتے ہو تم جو خود کام نہیں کرتے. اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ ہر نیک لوگوں سے زیادہ وہ نیک تھے، اور قرآن پر اور نبی کی سنت سے محبت کرنے والے تھے، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان سے نفرت کریں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اور دوسرے روایت میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہی سے روایت ہے
کہ فاطمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹکڑا ہے، جس نے ان سے محبت کی یا ان کا احترام کیا اس نے نبی کا احترام کیا، اور جو ان سے بغض رکھا اس نے جہنم مطلب وہ واصل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ حاکم کی بھی حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے قرب کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور تم چاہتے ہو کہ میری محبت تم کو حاصل ہو تو میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اور اہل بیت سے محبت کرنا ان کا ادب احترام تو ہے ہی ہے، لیکن صرف ادبی احترام تک یہ کافی نہیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور ان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احترام کریں، کسی کے اس میں جو ہے آپس میں یہ مقابلہ نہیں کریں کہ یہ زیادہ اچھے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کریں۔ اور لاسٹ میں کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو مشن تھا ان کے مشن پہ عمل کریں۔ اللہ عالم بالصواب۔ بردر نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اہل بیت کے اوپر تھا، اہل بیت کا احترام اور اہل بیت کی عزت کرنا ہر مومن پہ فرض ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا قرب کو میرے ساتھ مجھ میں تلاش کرو، اور میرے قرب کو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس میں تلاش کرو۔ تو اہل بیت کا احترام، بے شک آج کے زمانے میں جو لوگ ہمارے سامنے کنسیپٹ صحابہ اور اہل بیت کو لوگوں نے بالکل الگ الگ چھانٹ دیا، ایسا کر دیا کہ سنیوں کے لیے جو ہے صحابہ ہیں اور شیعوں کے لیے اہل بیت ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہل بیت اسی طرح سے احترام کے قابل ہیں، اور ہمارے لیے صحابہ کرام وہ بھی بالکل اسی طرح سے احترام کے قابل ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر محبت دی۔ بے شک اہل بیت کی جو ایک ویلیو ہے، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے گھر والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول اہل بیت میں جیسے بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور جو ہے ایک اور بات رہ گئی اس میں آل جعفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے لوگ جو تھے، جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچیرے بھائی ہوئے، آل علی کے جتنے اولاد ہوئے، اور ایک اور آل عقیل، اور ایک اور بھائی، ایک اور نام چھوٹ رہے ہیں ہم لوگ، جعفر، عقیل، علی، ایک اور عباس، آل عباس۔ تو یہ ان کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ سارے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں۔ تو بالکل اہل بیت کا احترام بھی ہم مومنوں کو ویسے ہی کرنا ہے، کرتے ہی ہیں ہم، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بن کا بنا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے بیچ میں ہم کمپیریزن کرنے لگے۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک الگ درجہ بنایا، سابقین اولین کا ایک الگ درجہ ہے، جو صحابہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا، اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو الگ الگ درجہ اللہ کی طرف سے بنایا ہو، لیکن ہم ان کے بیچ میں آپس میں تفرقہ نہیں پیدا کر سکتے کہ اہل بیت میں سے ہیں اور یہ نارمل صحابہ ہیں۔ صحابہ جو ہیں وہ کل کے کل ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور انہوں نے ہی ہم تک اللہ کے رسول کی دین کی روشنی ہم تک پہنچائی۔ ہم ان کے احسان مند ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔